بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مجالس ابرار کے حضرت مولانا ابراؤ صاحب رحمۃ اللہ کے رسمات فرمائیں. ارشاد فرمایا جن سنتوں پہ خاندان یا معاشرہ مزاحمت نہیں کرتا ہو، جن سنتوں پہ خاندان والے معاشرہ مزاحمت نہ کرتا ہو، یعنی روکتا نہیں ہو، ان پر عمل فوراً شروع کر دیں. جیسے کھانے پینے کی سنتیں، سونے جاگنے کی سنتیں وغیرہ، تو اس سے نور پیدا ہوگا اور نور سے روح میں قوت پیدا ہوگی، اور پھر ان سنتوں پر عمل کی توفیق ہونے لگے گی، ان سنتوں پر عمل کی توفیق ہونے لگے گی جو نفس پر مشکل ہیں، اور معاشرہ اور ماحول میں اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. یعنی معاشرے میں اور ماحول میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ان سنتوں میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے. سنتیں وہ ہوتی ہیں جو حضور اکرم سے ثابت ہے، جو حضور اکرم نے کری ہیں اپنی زندگی میں مبارک میں. دوسرا سماعت فرمایا، ارشاد فرمایا میں کہا کرتا ہوں کہ سنت کا راستہ اصل ہے، سہل ہے، بہت اجمل ہے اور اکمل ہے. مثلاً ہاتھ دھو کر کھانا کھانا یہ اجمل ہے، ہاتھ دھو کر کھانا کھانا یہ اجمل ہے. سامنے سے کھاؤ یہ اصل ہے، یعنی سامنے سے، اپنے ادھر ادھر ہاتھ مت مارو. بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ کہہ کر کھاؤ یہ اکمل ہے، یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو. اکمل کہتے ہیں بہت عمدہ، بہت بڑھیا، کیونکہ اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اس سے اللہ کا قرب ہوتا ہے. نہیں، اللہ کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے. یہ مضمون ایسی جگہ بیان ہوا جہاں کے لوگ ہمارے قابری سے حسن ظن نہ رکھتے تھے. یہ مضمون وہاں بیان ہوا جہاں غیر قومیں تھیں. اس عنوان سے ان پر بہت اچھا اثر ہوا الحمدللہ. تیسرا سماعت فرمائے، چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کا حکم یہ عقل نے حکم کیا عقل میں آ سکتا ہے، اور بالخصوص اہل عرب میں اس کا تو اس وقت کہاں رواج تھا. انہیں تو اکثروں کو جوتا بھی میسر نہ تھا، اہل عرب کو تو جوتا بھی میسر نہ تھا بعضوں کو. تو چرمی موضوع کا کیا سوال، یعنی چمڑے موضوع کا کیا سوال. مگر اب شریعت کی قدر اہل لندن اور کشمیر جیسے علاقے والوں سے پوچھو، یعنی شریعت کی قدر اہل لندن اور کشمیر والوں سے پوچھو. اسلام خدا پاک کا قانون ہے، اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو قیامت تک کے لیے ہر ملک کے لیے ہے. یعنی اسلام جو ہے نا کسی خود ساختہ مذہب نہیں ہے، بلکہ حضور کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بعثت ہوئی، اور اسلام اللہ تبارک تعالیٰ کا مذہب ہے. سمجھ میں آئی بات، قانونی پوری شریعت ہے اللہ کی. اسی طرح سر کے بالوں کا مسئلہ، چاہے تو منڈ اور چاہو تو کاٹ تو پٹ رکھو، تو چاہے تو پٹا رکھو. مطلب اس طرح کے سر کے بالوں کا مسئلہ ہے، چاہو تو منڈاوو، چاہو تو پٹا رکھو، اور چاہو تو درمیانہ طور پر ہر طرف سے برابر رکھ لو. یہ آپ کے ہاتھ میں. آپ غور کیجئے ان تینوں صورتوں میں سخت گرم، سخت سرد، متوسط گرم اور سرد ہر قسم کے ملکوں کی راحت ہے یا نہیں. سبحان اللہ، کیا شریعت مقدسہ کی رعایت ہے. یا مطلب جہاں سردی ہے وہاں بڑے بڑے بال رکھ لو، جہاں گرمی ہے بالکل ختم کر دو، چھوٹے رکھ لو. کیا مطلب شریعت مقدسہ ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں جیسے چاہے بال رکھو. ارشاد فرمایا جب مدرسے کا کوئی استاد بے اصولی کرتا ہے، یعنی جب مدرسے کا کوئی بے اصولی کرتا ہے اور اپنی غلطی تسلیم کر کے تلافی نہیں کرتا، تو اسے فوراً معطل کر دیتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ جب دوسرا مل جائے تو معطل کروں، کیونکہ میں اس بے اصولی اور اس پراسرار کو اس کی ممات سمجھتا ہوں. یعنی اس بے اصولی کو اور اس کی پراسرار کو، اس غلطی کو موت سمجھتا ہوں. موت، کیونکہ حیات اصلی باقی نہیں رہی ہے. حیات جو اصلی تھی، اس نے جو غلطی کری وہ باقی نہیں رہی، شریعتی مطلب ان کے خلاف چلا گیا. لہٰذا اگر استاد کا انتقال ہو جائے تو اس وقت کیا کریں گے، یعنی اس لیے معطل کر دیتا ہوں، دوسرے استاد کا انتظار نہیں دیکھتا. اگر اسے ایک دم موت ہو جائے پھر کیا کروں گا. لیکن پہلے تو معطل کیا کرتا تھا، پھر دوسرے استاد کا کیا انتظار. یعنی اس طرح میں سمجھتا ہوں اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے استاد کا کیا انتظار. لیکن پہلے تو میں معطل کیا کرتا تھا، اب یہ کرتا ہوں کہ مستقل عارضی کر دیتا ہوں، کیونکہ معطل کرنے میں مفاسد زیادہ تھے، استاد کی سبکی تھی. لہٰذا مستقل سے غیر مستقل کر دیا جاتا ہے. بے اصولی کے جرم میں استقلال ساکت، پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں. اب سنا آخری سماعت فرمایا. آخری جس طرح امر بالمعروف کا اہتمام سے جگہ جگہ کام ہو رہا ہے، امر بالمعروف یعنی سب کو بتاؤ نیکیاں کرو، نیکیاں کرو. نہیں، انل منکر کا بھی تو اہتمام سے کام ہونا چاہیے. یعنی نہیں انل منکر یعنی اپنے اندر جو کوتاہیاں وہ بھی تو دور ہونی چاہیے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. دونوں ہی فرض کفایہ ہیں، دونوں ہی فرض کفایہ ہیں. آج کل برائیوں پر روک ٹوک نہ ہونے سے، یعنی برائیوں پر روک ٹوک نہ ہونے سے برائیاں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں. جماعتی حیثیت سے اس کا کام بھی ہونا چاہیے، جماعتی حیثیت سے اس کا بھی کام ہونا چاہیے، کیونکہ تو برائیاں بڑھ رہی ہیں. آدمی جو با تہذیب با علم ہے وہ غلطی کر رہا ہے، بے اصولی بات کر رہا ہے. سمجھ میں آئی. جیسے کل کہہ دیا جی آپ نہیں سو سکتے، جماعت سو سکتی ہے، آپ نہیں کر سکتے رات کو عبادت یہاں پہ.
کیا کہہ رہے ہیں، آپ رات کو عبادت نہیں کر سکتے اور یہاں صرف جماعت رک سکتی ہے. توبہ توبہ ہو سکتا ہے پوری رات میں عبادت کرتا. اللہ کے گھر میں انہوں نے انکار کر دیا، یہ آپ نہیں اس گھر میں گھس سکتے ہیں، یہ ملکیت میری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا مطلب جو ہے نا، میں مالک ہو گیا اس گھر کا. توبہ توبہ، یہ ایمان ہے ہمارا عالموں کا اور اماموں کا. توبہ توبہ. اب میں غلط کہتا تھا، غلط بات کہتا تھا. کہیں دین کا کام نہیں ہو رہا ہے تو مدرسوں میں ہو رہا ہے. وہ بچوں کو درد دے رہا ہے، عالم بنا رہا ہے. بتائیے کہہ رہے ہیں آپ نہیں سوچ سکتے مسجد میں سونے آیا ہوں، میں عبادت کرنے آیا ہوں. کہہ رہے ہیں آپ نہیں عبادت کر سکتے، جماعت رکی ہوئی ہے، میں نے جماعت کو حکم دے دیا، آپ نکلیے بات میں آ گیا ہے نا. پھر بھی آپ کے پیچھے نماز کیوں ہو؟ کوئی بات نہیں، دعا غریب ہے سب کے لیے. اللہ تعالیٰ اس بات پر ہمیں ذہن نشی کریں، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا نہیں فرمائے. تمام امت مسلموں کو، مجھے اور تمام گھروں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کاملہ فرمائے. آمین. بالحق یہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا.